الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے یا کسی ایسی جگہ پر لے جا کر انہیں چھوڑ آنے کی سازش کی. اور اس سلسلے میں ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کل تفریح کے لیے کھیلنے کھانے جنگل اور بیابان میں جا رہے ہیں، اس لیے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں رہ جاؤ گے اور کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. بہرحال ان لوگوں نے اپنے سازشی انداز میں بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو منا لیا. آگے کی آیتوں میں اس واقعے کو اللہ بیان کرتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان بھائیوں نے اپنے ارادے کے تعلق سے اجماع کر لیا، مکمل طریقے سے مضبوطی اختیار کر لیا، اس بات پر جمع ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیری کھائی کے اندر کنویں کے اندر ڈال دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. ہم نے اسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس بات کو آئندہ دنوں کے اندر تم اپنے بھائیوں کو اس معاملے کے تعلق سے ضرور جتلا دو گے اور وہ اس وقت میں تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس موقع سے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف کنویں کے اندر زخمی ہونے سے بچایا بلکہ اللہ نے وحی بھی نازل کیا کہ اس سلسلے کو، اس واقعے کو، اس معاملے کو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے کنویں میں گرا دینا اور تمہارے بھائیوں کا تمہارے خلاف سازش کرنا، یہ باتیں ایک موقع پر انشاءاللہ تم ضرور تمہارے بھائیوں کو جتلاؤ گے اور اس موقع سے تمہارے بھائی تمہیں پہچانے بھی نہیں اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے طرف وحی بھیج کر آپ کو بعد میں چل کر پیغمبر ہونے کا ایک مژدہ، ایک اطلاع، ایک خبر سنا دیا کہ یوسف علیہ السلام آئندہ چل کر پیغمبر بننے والے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور یہ جیسے کنویں کے اندر گرا ڈالے اپنے پلان اور سازش کے مطابق
رات میں عشاء کے وقت میں روتے ہوئے اپنے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. پہلے سے جیسے ہی سوچ کے رکھا تھا کہنے لگے ہمارے ابا ہم آپس میں مسابقت کے اندر لگ گئے تھے کہ کون آگے بڑھ جائے گا. دوڑ دھوپ میں لگ گئے, کھیل کود کے اندر لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, اور یوسف علیہ السلام چھوٹے رہنے کی وجہ سے جو مال اسباب جو سامان جو چیزیں لے گئے تھے اس کے پاس بٹھا دیے. وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, ہماری غفلت کو دیکھ کر بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, اور خود آگے بڑھ کر یہ کہنے لگے ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں مگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ اس بات کو نہیں مانیں گے اور ہمارا یقین نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ کہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں, سچ ہی بولتے کیوں نہ ہوں, پھر بھی آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, دلیل کے طور پر, ثبوت کے طور پر یعقوب علیہ السلام کے دل سے یوسف علیہ السلام کو مٹا دینے ہی کے لیے, ہمیشہ کے لیے یعقوب علیہ السلام ایک آدھ دن رو کر یوسف علیہ السلام کو بلا دے, تو اس کے لیے ان تمام لوگوں نے مل کر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر ان کے اپنے قمیص اور جبے کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہو, بلکہ یہ تمہارے اپنے نفس کی, تمہارے اپنے شیطانیت کی رچائی ہوئی سازش ہے جو تم نے اس معاملے کو گھڑ لیا. فصبر جمیل, بغیر کسی شکایت کے اب تو میں بہترین طریقے سے صبر ہی کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور میں اللہ تعالی سے اس معاملے میں اعانت چاہتا ہوں, اللہ ہی کو مددگار ٹھہراتا ہوں ان باتوں پر جن باتوں کو کہ تم بیان کر رہے ہو. سچے ہو یا جھوٹے ہو, اس معاملے کو میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں, اللہ ہی میرا مددگار ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ, اور یہاں تو یعقوب علیہ السلام نے ان کا یقین نہیں کیا. روایات میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام اتنے گھنے جنگلوں میں جا کر بچے کھیل کر اور بھی یقین ہونے کے لیے رات گئے آئے تاکہ ابا کو یہ یقین ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے 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 تاخیر ہو گئے. ورنہ تو عصر کے بعد بچے پہنچ جاتے ہیں اور زیادہ تو مغرب کے وقت میں پہنچ جاتے ہیں, یہ تو اور بھی رات گئے واپس آئے. اس لیے آئے کہ یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ بہت ہی تلاش کرنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان کا یقین نہ کرنے کی جو وجہ مفسرین نے بیان کی کہ ایسے بے وقوف تھے کہ بھیڑیا کھانے کے تعلق سے ثبوت پیش کرتے ہوئے قمیص اور جبے کو تو لا کر پیش کر دیا مگر اسے پھاڑنا بھول گئے. جیسا جبہ تھا ویسے ہی جھوٹ موٹ کا کسی جانور کا خون اسے لگا کر بالکل اسی طریقے سے لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے. اور اگر بھیڑیا کھا جاتا تو یقیناً جبہ پھٹ جاتا, اور بھیڑیا اگر پنجہ مارتا تو کسی نہ کسی جگہ سے کپڑا پھٹ ہی جاتا. اور جیسا ہے ویسے جیسے بالکل بٹن کھول کر جبہ اتار لیا گیا ہو, تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیے, اور ایسے کوئی بھی ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا جھوٹ موٹ کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. یہ دیکھیے یہ ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نہیں کھا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ جبہ تو بالکل صحیح سالم ہے, بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے, اس لیے کہہ دیا. اسے دیکھنے کے بعد تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا یہ تمہاری اپنی رچائی ہوئی سازش کا نتیجہ ہے, تمہارے اپنے نفس ہے کہ تمہارے اپنے نفس نے اس بات کو کھڑ لیا. میں صبر کروں گا, اللہ مدد کرنے والا ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ, تو وہاں سے قافلہ گزرا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ, پانی لینے کے لیے ان میں کے ایک آدمی کو انہوں نے اس کنویں کے پاس بھیجا. فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ, اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا. قال, کہنے لگا یا بشرا,
ہائے رے کتنی خوشی کی بات ہے، آزا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کوٹ کے اندر، دامن کے اندر، چادروں کے اندر چھپا لیا، تاکہ یہاں دور دراز سے کوئی چرواہا دیکھ لے، شاید اس کا بچہ ہوگا، یا ایک گاؤں والے بستی والے اگر دیکھ لے تو پھر وہ دعویٰ کریں گے ایک بچہ ہمارا ہے، گر گیا کنویں کے اندر۔ اس لیے ان کو بیچنے کا ارادہ کرتے ہوئے سامان کی طرح ان کو چھپا لیا اپنے سامان میں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، سامان کی طرح اللہ بولتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے آغوش، اپنے سامان کے اندر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے وہ اس وقت میں یوسف کے ساتھ جو کر رہے تھے، سامان سمجھ کر یوسف علیہ السلام کو چھپا رہے تھے، اللہ بولتا ہے وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ جان رہا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہاں سے لے کر مصر پہنچے، اور اللہ بولتا ہے صرف معمولی ٹکوں کے لیے، ان کو گنتی کے چند درہموں کے لیے بالکل ہی کم قیمت پر یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کے مارکیٹ کے اندر بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے کے اندر وہ بالکل لاپرواہ تھے، جتنا مل گیا، چوری کا مال ہے، زیادہ اگر قیمت لگاتے کھڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پکڑے جائیں، اس لیے فوراً جتنا جو بولی لگ گئی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر بیچ دیا، اور محدود چند درہموں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر فروخت کر دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، اور جس نے مصر کے مارکیٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کی، اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اکرمی مثواه، کہ اس منع کی خاطر تواضع کرو، اور جیسے ہم منع بولتے ہیں بڑے پیار اور محبت کے اندر، اکرمی مثواه، ایک چھوٹے سے پیارے لڑکے اس منع کی خاطر تواضع کرو، اس کی عزت کرو، اس کی مہمانی کرو۔ عسى ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچائے، اس سے فائدہ پہنچے، او نتخذه ولدا، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ چھوٹے سے تھے تو یہ زلیخا اور زلیخا کے جو شوہر ہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ بعد میں تذکرہ کرے گا، عزیز المصر، جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ مصر کا ایک بہت بڑا گورنر رئیس آدمی تھا، گورنر ہی کر رہا تھا، اس نے خریدا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ پیغمبرانہ شرافت اور نور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے چھلک رہا تھا، ان کو دیکھ کر کوئی بھی حیران اور شیطن ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ نے اتنی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جتنی خوبصورتی ہے اس میں کا بہت سارا حصہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اس نے یوسف دب عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمدارم تو تنہا داری۔ مولانا روم نے بڑے بہترین انداز کے اندر فرمایا یوسف علیہ السلام جو خوبصورتی رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دم مارنے کی کرامت رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کا جو معجزہ رکھتے ہیں، جو پیغمبر جو کوئی بھی معجزہ رکھو، آنچ خوبہ ہمدارن، وہ تمام کے تمام جتنی خوبیاں اور کرامتیں رکھتے ہیں، تو تنہا داری، اللہ کے نبی تو اکیلا وہ ساری چیزوں کو رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بہترین شاعری، بڑے بہترین انداز کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ بہت بڑے اولیاء کی بار میں سے بڑی بہترین کتاب لکھی اور اللہ نے عالم کے اندر مشہور فرمایا۔ عسى ينفعنا ونتخذه ولدا، ہو سکتا کہ لڑکے سے ہمیں فائدہ پہنچے، اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر بڑا مبارک معلوم ہوتا ہے۔ اور نتخذه ولدا، کہیں ایسا تو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پیارے سے لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ كذلك مكنا ليوسف، اس طریقے سے، كذلك اس طریقے سے مصر کو پہنچا کر ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین کے اندر تمکنت، وجاہت اور حشمت عطا فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
تکوینی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ وہاں سے نکالا اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مارکیٹ کے اندر فروخت کرایا اور جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچایا، اور وہاں پہنچانے کے بعد میں بولتا ہے اس طریقے سے ہم نے مصر پہنچا کر یوسف علیہ السلام کو جگہ عطا فرما دی، مکننا لیوسف فی الارض، مصر کے زمین کے اندر یوسف علیہ السلام کو تمکنت عطا فرمایا، دبدبا عطا فرمایا، جگہ عطا فرمایا، پوزیشن عطا فرمایا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم بتلا دیں، سکھا دیں یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ بڑے فخر کے ساتھ بولتا ہے کہ جسے جہاں پہنچانا اللہ برابر پہنچاتا ہے۔ وہاں وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے نقصان پہنچایا، اور یہ اللہ بولتا ہے اللہ بڑا غلبہ رکھنے والا ہے، غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم اور معاملات کے اندر غالب ہے، اس کے اوپر کوئی بھی غالب نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس بات کو نہیں جانتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو نقصان کے اندر فائدہ نکال کر بتاتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، ہم نے حکمت عطا کی اور علم بھی عطا کیا، یوسف علیہ السلام کو علم نبوت سے سرفراز کیا، حکم نبوت کا علم عطا فرمایا، علم ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر کا اور جو کسی کو عطا نہیں کیا، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر جوانی کو پہنچنے کے بعد میں گھر سے نکل کر کنویں میں آ کر، کنویں سے نکل کر قافلے کے ہاتھوں میں پہنچ کر، وہاں سے مارکیٹ میں آ کر غلام کی حیثیت سے فروخت ہو کر، پھر گورنر کے ہاتھوں میں آ کر محل میں پہنچنے تک اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اور یہاں سے جیسے جیسے جوانی کو پہنچے اللہ خود بولتا ہے تو پھر تو اس گھر کے اندر زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے اوپر دل آ ہی گیا۔ اس کا قصہ اللہ بڑے تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کے اندر بیان کرتا ہے۔ کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، ذرا طبیعت میری مستقل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس واقعے کے اندر جو حکمتیں بھری ہوئی ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ اس واقعے کو یہاں بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ کوئی عشقیہ داستان کا واقعہ نہیں، اور اللہ ان چیزوں سے بڑا بے نیاز ہے۔ یوسف علیہ السلام کا زلیخا کا یہ قصہ بیان کرنا، کہ یہاں عشقیہ داستان بیان کرنا، کوئی درمیان میں لو افیئر کا بیان کرنا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ علو پہ مرتبت والا، سبحان ربی الاعلیٰ، ان باتوں کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا، مگر اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی جو پاک دامنی ہے، اس پاک دامنی کے نقطۂ نظر سے یوسف علیہ السلام نے بعد میں چل کر اپنے زبان سے کیا عرض کیا، اس بات کو ہم لوگوں کو جتلانے بتلانے، ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے چونکہ ہم وابستہ ہیں، قربانی دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے پوتے یوسف علیہ السلام ہیں، اس نسبت سے اللہ ہم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے یہاں اس محبت کے قصے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ بجائے اس کے اس قصے کو اور تناظر سے دیکھا جائے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو پاک دامنی عطا فرمایا، اسی سلسلے کے اندر اللہ نے یہاں اس داستان اور اس واقعے کے سچے قصے کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے۔ اس سے اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔